بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اما بعد، اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان سے درس ہدایت الناو نمبر 31 کا آغاز ہو رہا ہے. گزشتہ سے پیوستہ منصوبات کا بیان جاری ہے. یہ مین ہو گیا ہمارا، اور آج ہم پڑھیں گے جی سب سے پہلے خبر کان و اخواتها. حضرت فرماتے ہیں فصل خبر کان و اخواتها هو المسند بعد دخولها. خبر اور اس کے ہم کانا کی خبر اور کانا اور اس کے ہم مثل حروف کی خبر، یہ داخل ہونے کے بعد، یعنی کانا اور جو باقی حروف ہیں ان کے داخل ہونے کے بعد جو خبر ہے هو المسند، وہ مسند ہوتی ہے. نحو کان زید قائما وحکمہ کحکم خبر المبتدا، اور اس کا حکم مبتدا کی خبر جیسا ہی ہوتا ہے. الا مگر انہ یجوز تقدیمہ علی اسمائها مع کونہ معرفۃ، البتہ یہ ہے کہ جائز ہے اس کی تقدیم اس کے اسماء پر. کب؟ جب وہ معرفہ ہو، بخلاف خبر المبتدا، برخلاف مبتدا کی خبر کے. نحو کان القائم زید، تو یہ کانا اور اس کے جو ہم مثل حروف ہیں، کلمات ہیں، ان کی خبر جہاں کہیں بھی ہوگی تو وہ منصوب ہوگی. اگلی فصل اسم کانا و اخواتها. کانا اسم ان و اخواتها، ان اور اس کے ہم مثل جتنے بھی کلمات ہیں، حروف ہیں، ان کا جو اسم ہے وہ بھی مسند ہوتا ہے اور وہ بھی منصوب ہوتا ہے، اور وہ مسند الیہ ہوتا ہے. هو المسند الیہ بعد دخولها، ان اور اس کے ہم مثل حروف کے دخول کے بعد، جملے میں ان کے آنے کے بعد، داخل ہونے کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے. جس کی طرف اسناد کی جائے، جس کی طرف نسبت کی جائے، جس کی بات کی جائے، وہ ہے مسند الیہ. مسند الیہ وہ ہے جس کی بات کی جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں مبتدا سمجھ لیں. نحو ان زیدا قائم، تو ادھر جو ہے وہ زیدن ان کا اسم ہے اور یہ منصوب ہے. اگلی فصل المنصوب بلا، وہ منصوب جو لا کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے. التی لنفی الجنس، وہ لا جو نفی جنس کے لیے، پوری جنس، پوری کیٹیگری جو ہے اس کی وہ نفی کر دیتا ہے. هو المسند الیہ بعد دخولها، تو وہ بھی مسند الیہ ہوتا ہے لا، اور لا اپنے داخل ہونے کے بعد. یلیہا نکرہ
نکرۃ مضافۃ، اور اس کے ساتھ ملتا ہے نکرہ جو مضاف ہوتا ہے، نحو لا غلام رجل فی الدار، تو اب اس کا مدخول جو ہے وہ لا غلامہ، او مشابہا لہا، یا اس کے قریب قریب ہوتا ہے، یعنی اس کے مشابہ ہوتا ہے، نحو لا 20 درہما فی الکیس، تو یہ اس کے مشابہ ہو گیا۔ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ لَا نَكِرَةٌ مُفْرَدَةٌ، تو اگر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو، تبنا علی الفتح، تو وہ مبنی ہوگا فتح پر، نحو جیسے لا رجل فی الدار، وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً مفصولا بینہ وبین لا، یا اگر معرفہ ہو یا نکرہ ہی ہو، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اس کے اور لا کے درمیان فاصلہ ہو، یعنی فاصلہ ہوگا مطلب کیا ہے، یعنی درمیان میں کوئی اور کلمہ ہو، تو پھر کیا ہوگا، کان مرفوعا، تو وہ مرفوع ہوگا، وَيَجِبُ تَقْرِيرُ لَا، تو اس وقت واجب ہوگی، لازم ہوگی لا کی تقریر۔ تقریر کا معنی کیا ہے، تکرار، یعنی لا کی تقریر اور لا کا تکرار اس وقت لازم ہو جائے گا کہ 2 دفعہ لا کا استعمال ہوگا، مع اسم آخر، کسی اور نام کے ساتھ، تقولو، مثلا تو کہے لا زید فی الدار ولا عمر، تو اس میں اب چونکہ لا کا تکرار ہے تو اس صورت میں یہ مرفوع ہوگا، تو آگے کیا کہا، ولا فیہا رجل ولا امرأۃ، تو اس میں بھی لا رجل اور لا امرأۃ ہے، لیکن دوسری مثال مفصول کی دے دی کہ جب کہا لا فیہا رجل، تو لا اور رجل کے درمیان فیہا آ گیا نا۔ آگے کہتے ہیں وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ لا حول ولا قوت الا باللہ 5 وجوہ، اور جیسے کہ لا حول ولا قوت ہے تو اس طرح لام کی جب تکرار ہوگی، لا کی تکرار ہوگی، تو وہ پھر اس میں 5 وجہ جائز ہو جائیں گی، فتحہما، دونوں کو زبر پڑھنا، ورفعہما، دونوں کا پیش پڑھنا، وفتح الاول ونصب الثانی، تو پہلے کا فتحہ اور دوسرے کا جو ہے وہ نصب پڑھنا، وفتح الاول ورفع الثانی، اور پہلے کا فتح پڑھنا اور دوسرے کا رفع پڑھنا، ورفع الاول وفتح الثانی، پہلے کا رفع پڑھنا اور دوسرے کا فتح پڑھنا، تو یہ ساری جو 5 وجہ بنتی ہیں، یعنی 5 سٹائلز، یہ جائز ہے۔ وقد یحذف اسم اللہ لقرینۃ، اور کبھی کسی قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے لا کا جو اسم ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے، ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، نحو جیسے لا علیکا، تو ای یعنی لا بأس علیکا، تو بأس کو حذف کر دیا تو کہہ دیا لا علیکا۔ اس کے بعد ہے جی اگلی فصل، خبر ما و لا المشبہتین بلیسا، تو جو ما اور لا 2 حرف لیسا کے مشابہ ہیں، ان کی خبر هو المسند بعد دخولہما، تو ان کے داخل ہونے کے بعد وہ مسند بن جاتا ہے اس کا، نحو جیسے ما زید قائما ولا رجل حاضرا، تو یہ ہو گیا ان کی وجہ سے منصوب ہو گیا، پہلی مثال میں قائما، دوسری مثال میں حاضر۔ وَإِنْ وَقَعَ الْخَبَرُ بَعْدَ إِلَّا نَحْوُ مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ، اگر خبر واقع ہو الا کے بعد، جیسے کہ ما زید الا قائم، او تقدم الخبر، یا خبر پہلے ہو، علی الاسم، اسم سے پہلے ہو، نحو ما قائم زید، او زیدت ان بعد ما، یا ما کے بعد ان کا اضافہ کیا جائے،
نحو ما ان زید قائم بطل العمل، تو پھر عمل جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. کما رأیت فی الامثلہ، جیسا کہ آپ نے ساری مثالوں میں دیکھ لیا ہے. وہذا لغت اہل الحجاز، یہ جو ہے یہ حجاز کی زبان ہے. حجاز سے مراد یہ سارا ایریا، مکہ، مدینہ، ریاض جو اس وقت کیپٹل آف سعودی عربیہ ہے، یہ سارا، یہ تو جب یہ آل سعود آئے انہوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے پھر سعودی عرب نام رکھ دیا. تو پہلے اس سارے علاقے کا نام حجاز مقدس تھا اور یہ سارے علاقے اس میں آتے تھے. تو یہاں کی جو بولی ہے، اور بہت ہی قریش یہاں آباد تھے، تو قریش ایک ایسا قبیلہ ہے کہ ہم اسی قبیلے سے آ رہے ہیں الحمدللہ. تو ان کی جو زبان بالکل صاف اور بہترین زبان تھی. تو یہ اہل حجاز کا اسٹائل ہے. لیکن ایک اور قبیلہ ہے جی بنو تمیم. وَأَمَّا بنو تمیم، اور جہاں تک بنو تمیم کا تعلق ہے، فَلَا يَعْمَلُونَهُمَا أَصْلًا، ان کے نزدیک ان کا عمل نہیں ہوتا. کن کا؟ ما کا اور لا کا، ان کا عمل نہیں ہوتا. اب آگے انہوں نے شعر لکھا ہے اس دلیل کے لیے کہ دیکھو اس شعر میں ما آیا ہے لیکن اس نے عمل نہیں کیا. شعر ہے اور غالباً بلکہ یقیناً، غالباً بمعنی یقیناً، ہدایت النحو کا یہ پہلا شعر ہے. وَمُحَفْحَفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُنْتَسِبْ، وَمُحَفْحَفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُنْتَسِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامٌ. وَمُحَفْحَفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُنْتَسِبْ، یہ بحر کامل ہے اور اس کا وزن ہے جی متفائل. متفائل. وَمُحَفْحَفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُنْتَسِبْ. متفائل 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 متفائل. ومحفحف كالغصن قلت لهنتسب فأجاب ما متفائل قتل المحب متفائل بحرام متفائل. دوسرا مصرع یہ ہے جی پہلا مصرع اور یہ ہے دوسرا مصرع. متفائل متفائل. متفائل. چلو اس کے بارے میں بعد میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. تو پہلا مصرع چل رہا ہے جی اس وزن پر وَمُحَفْحَفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُنْتَسِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ بِحَرَامُ متفائل. تو یہ پہلا شعر ہے. اس میں یہ ہے کہ محفحف محبوب ہے اور وہ ہے محفحف، یعنی باریک کمر والا محبوب ہے. کل غصن، غصن کہتے ہیں ٹہنی کو، شاخ کو. شاخ نرم و نازک، پتلی، نازک ہوتا ہے، نازک، نرم و نازک اور پتلی شاخ ٹہنی کی طرح باریک کمر والا محبوب یا کمر والی محبوب. قلت لہو، میں نے اس کو کہا، انتسب، نسبت بیان کر، فعل امر آ گیا، یعنی اپنا نسب بیان کر. فاجابا،
پس اس نے جواب دیا ما قتل المحب حرام، محب کا قتل کرنا حرام نہیں ہے۔ تو ہمارا جو مقصد ہے اور تعلق ہے وہ ہے جی دوسرے مصرے کے ساتھ۔ دوسرے مصرے میں آیا ہے ما قتل المحب حرام، تو یہ ما آ گیا ہے، ما ولا المشبہتان بالاسم میں سے ما آ گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ترجمہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ ما قتل المحب حرام، میرے نزدیک عاشق کو قتل کرنا حرام نہیں ہے۔ تو اب یہاں بنو تمیم نے ماں سے وہ عمل نہیں کروایا، تو تب یہ حرام اس طرح پڑھ رہے ہیں، وگرنہ کیا ہوتا ما قتل المحب حراما، ایسے پڑھنا پڑتا، لیکن یہ پڑھا جا رہا ہے جی ما قتل المحب حرام، یعنی حرامن پڑھ رہے ہیں نا، تو شعر میں قافیہ کی مناسبت سے حرام ہم پڑھ رہے ہیں، اشباع کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں۔ تو اس شعر سے پتہ چلا کہ بنو تمیم جو ہیں وہ اہل حجاز کی طرح ما اور لا کی جو خبر ہے اس کو منسوب نہیں پڑھتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پر المنسوبات کا جو درس ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ اب یہاں کچھ باتیں وہ ضمنی طور پر میں کر دیتا ہوں۔ کچھ باتیں میں آپ کو یہ شعر کی اور وزن کی یہ باتیں میں آپ کو آف لائن سمجھاؤں گا۔ تو منصوبات کا جو یعنی المقصد الثانی آج پورا ہو گیا ہے، اس کے بعد المقصد الثالث ہے وہ مجرورات، چھوٹا سا مختصر سا ہی ہے۔ اچھا اب یہاں کچھ باتیں ہیں۔ یہ جو کہا لا نفی جنس میں جو اس کے اعراب بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ جیسے لا حول ولا قوت، وہاں بھی تکرار میں سے داخل ہوا ہے نا، تو اس میں 5 وجہ جو ہیں وہ جائز ہیں، تو ان کی ہم پانچوں کو آپ 5 دفعہ لکھ لینا، لا حول ولا قوت کو 5 دفعہ لکھ لینا، تو وہ 5 وجہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ جو کہا تھا نا لا علیہ کا، لا باس علیہ کا، تو اس میں لا بھی حرف ہے، الا بھی حرف ہے، تو ایک حرف جو ہے دوسرے حرف پر تو داخل نہیں ہوتا نا، تو اس لیے پھر جب کوئی لا علیہ کا کہتا ہے تو اس میں پھر اسم معذوف ماننا پڑتا ہے، تو وہ ہے لا باس علیہ کا، کیونکہ اگر نہ مانا جائے تو پھر لا علیہ کا یعنی لا بھی اور الا بھی آگے آ گیا، تو ایک حرف لا ہے اور ایک الا ہے، تو یہ دونوں اکٹھے کیسے ایک دوسرے حرف پر داخل ہو رہے ہیں؟ دو اکٹھے حرف تو نہیں داخل ہوتے نا، تو لا علیہ کا پھر خاص مطلب ہوگا کہ لا کے بعد جو لا کا اسم ہے وہ ہے لا بأس، تو لا بأس عام طور پر بولتے ہیں کوئی حرج نہیں، نو پرابلم، کوئی حرج نہیں، اس کے لیے بولتے ہیں لا بأس، تو لا باس علیہ کا بھی بول دیتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں جی آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس کے پوائنٹس وغیرہ بنا لیتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے پڑھا جی خبر کان و اخواتھا، تو اس میں پہلا پوائنٹ کون سا ہے؟
پہلا یہ ہے کہ کانا اور اس کے اخوات کے داخل ہونے کے بعد ان کی خبر منسوب ہوتی ہے، اور وہ مسند کہلاتی ہے، اور وہ مسند کہلاتی ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ جیسے کانا زید قائما، کانا زید قائما، تو زید کانا کا کیا ہو گیا؟ اسم، اور قائمن کیا ہو گئی؟ خبر۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا حکم مبتدا کی خبر کی طرح ہوتا ہے۔ ہاں، الا انہ یجوز، تو الا کا ترجمہ الا یہ کہ بھی کر لیتے ہیں، یا سوائے یہ کہ، الا یہ کہ، تو آپ یہ سیکھ لیں الا یہ کہ الا یہ کہ اس کی تقدیم اسماء پر معرفہ ہونے کی وجہ سے یا ہونے کی صورت میں جائز ہے۔ یہاں اس لکھ لیں تاکہ پھر آپ کو آسانی ہوگی۔ الا یہ کہ اس کی تقدیم اسماء پر معرف ہونے کی صورت میں جائز ہے، برخلاف مبتدا کی خبر کے، وہاں جائز نہیں ہے، مبتدا کی خبر کے۔ اوور لائن کرنا مت بھولیے گا۔ جیسے کان القائم زید، کان القائم زید، اب یہ معرفہ ہے نا، تو ال آ گیا ہے تو اس لیے القائمہ ہی پڑھیں گے۔ تو اصل میں کیسے ہے؟ یعنی کان زید القائمہ، تو یہ خبر اور زید اسم، تو آپ نے دیکھا خبر جو ہے وہ مقدم ہو گئی ہے اور اسم مؤخر ہو گیا ہے، تقدیم ہو گئی ہے خبر کی، تو یہ جائز ہے۔ تو یہ تو ہو گیا خبر و کانا و خواتہا۔ آگے چلے گا جی انا، اسم و ان و خواتہا، اسم ان و خواتہا۔ تو اس میں کیا ہوگا جی؟ پہلا پوائنٹ وہ ہے ان اور اس کے اخوات کا مدخول، مدخول کسے کہتے ہیں؟ جس پر یہ داخل ہوتے ہیں، کا مدخول مسند الیہ ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ ہے اس میں ایک، اور مثال اس کی، مثال ان زیدن قائم،
ان زیدن قائم، تو زیدن ہو گیا جی اسم، اور قائم ہو گیا خبر۔ تیسرے نمبر پر آ گیا ما اور لا، ایسے لکھ کے بریکٹ میں لکھنا ہے لیسا، مشابہ بلیسا، مشابہ بلیسا، بریکٹ بند، ما اور لا کے ذریعے منصوب، کے ذریعے ہونے والا منصوب، یعنی یہ بھی منصوبات میں سے ہے، اور اس کا نام یوں رکھ دیا ما اور لا مشابہ بلیسا کے ذریعے ہونے والا منصوب۔ تو پہلا پوائنٹ کیا اس کا ہوگا؟ نہیں، وہ ہم نے پہلے وہ ہے نا کتاب میں، پہلے وہ ہے تو پہلے وہ ہی پڑھتے ہیں، یہ چلو وہ ادھر لکھ لیتے، آپ اس کو فی الحال رہنے دیں۔ یہ لکھیں گے پہلے، پھر یہ آئے گا تیسرے نمبر پر۔ اس کا کیا نام رکھیں گے؟ اس کا نام رکھیں گے لا برائے نفی جنس کا کے ذریعے ہونے والا منصوب، لا بریکٹ میں لکھیں برائے نفی جنس کے ذریعے ہونے والا منصوب۔ ہاں، تو اب یہ جو ہے اس کے پوائنٹس بنائیں گے ہم۔ پہلا پوائنٹ ہوگا لا کا مدخول، ظاہر ہے لا سے مراد برائے نفی جنسی ہے نا، لا کا مدخول مسند الیہ ہوتا ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا، یعنی گویا مبتدا کی طرح۔ اس کے بعد ہے جی اسی کے ساتھ لکھ لیں، اور اس کے ساتھ نکرہ مضافہ، یا مضاف بھی لکھ لیں تو کوئی چل جائے گا، اردو میں نکرہ مضاف ملا ہوتا ہے، جیسے کہ نہیں بلکہ مثال لکھ لیں، مثال وہ جملہ پورا کر کے ڈیش ڈال کے آگے مثال لکھ لیں، مثال لا غلام رجل فی الدار، لا غلام رجل فی الدار، یا اس مثال کے مشابہ جیسے لا 20 درہما فی الکیس، لا 20 درہما فی الکیس،
اگلا اس کا جو پوائنٹ ہے نمبر 2 لکھیں. اگر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو تو مبنی بر فتح ہوگا، مبنی بر فتحہ ہوگا، یعنی وہ مدخول جو ہے. جیسے لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر معرفہ ہو یا نکرہ ہو، اس کی عبارت تھوڑی سی چھوٹی کر لیتے ہیں. مفصولا بینہ و بین اللہ، یا پورے لکھ لیں اگر معرفہ ہو یا نکرہ ہو اور نکرہ اور لا کے درمیان فاصلہ ہو، پورے لکھ لیں پھر درمیان فاصلہ ہو. تو لا کا اسم مرفوع ہوگا. اور اس وقت لا کا تکرار لازمی ہوگا. تو اس وقت لا کا تکرار لازمی ہوگا. اب یہ پوائنٹ ہم نے لمبا سا ہے لیکن چھوٹا بنا لیا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں معرفہ ہو یا نکرہ ہو اور نکرہ اور لا کے درمیان فاصلہ ہو، یعنی کوئی جیسے کہ مثال میں ہم نے پڑھا ہے. مثال لیں تو پہلی مثال یہاں کیا آئے گی؟ پہلی مثال آئے گی جی لا زید فی الدار ولا عمر، لا زید فی الدار ولا عمر. اور دوسری مثال آئے گی نکرہ والی اور فاصلے والی، تو وہ کیا ہوگا جی لا فیہا رجل ولا امرأۃ. ولا امرأۃ، لا فیہا رجل ولا امرأۃ. تو یہ فیہا فاصلہ ہو گیا لا اور اس کے مدخول کے درمیان میں. اگلا پوائنٹ ہے جی چوتھا،
اس کا کیا کریں؟ اس کی ایک تصویر بنا لے، پھر درمیان میں اس کو مٹا دیتے ہیں، یعنی قریب ہو کے نا تو درمیان سے ایک تصویر دونوں کی بنا لیتے، ایک درمیان سے بنا۔ تیسرا کے بعد چوتھا پوائنٹ، اور لا حول وغیرہ کی مثالوں میں 5 وجہیں جائز ہیں۔ پہلی ہے جی، دونوں میں فتح، دوسری ہے دونوں میں رفع، تیسری ہے جی فتح اول نصب ثانی، فتح اول قوما نصب ثانی، چوتھی ہے فتح اول رفع ثانی، اور آخری اور پانچویں ہے رفع اول فتح ثانی۔ یہ چوتھا پوائنٹ ہوگا۔ آگے جی پانچواں، اور آخری پوائنٹ اس لا نفی جنس کا، یعنی لا برائے نفی جنس کے جو ہیں وہ 5 پوائنٹ بن رہے ہیں۔ وقد یوصف اسم لا لقرینۃ، کبھی کسی قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے لا کا اسم حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے لا علیہ کا، اے لا بأس علیک۔ تو یہ اس کے 5 پوائنٹ پورے ہو گئے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں ما اور لا مشابہ بلیسا کے ذریعے ہونے والا منسوب۔ ما اور لا کا مدخول مسند ہوتا ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ مثال، ما زید قائمن،
اور لا کی مثال لا رجل حاضرن، آگے 3 صورتیں ہیں. اگلا پوائنٹ جو ہے نا، اگر لا کی خبر یعنی لا ما کی خبر، دونوں کی خبر، اگر ماں بھی لکھ لو پھر تمہیں بھول جائے گا. اگر ماں اور لا کی خبر اللہ کے بعد واقع ہو، اللہ کے بعد واقع ہو، یا خبر کوما ڈال کے، یا خبر اسم پر مقدم ہو، کوما، یا ماں کے بعد ان زیادہ کیا گیا ہو تو ان ساری صورتوں میں عمل باطل ہو جائے گا دونوں کا. لغتیں ہیں اور یہ لغت اہل حجاز کی بات ہے. مثالیں، اور اگلی بات یاد تھی کہ اور جہاں تک بنو تمیم کا تعلق ہے تو وہ تو اس کے سے عمل کرواتے نہیں، لیکن درمیان میں مثالیں لکھنا ضروری ہے، تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. تو وہ آگے لکھ لیتے تو پہلے اس کی مثالیں لکھ لیں. مثالیں پہلی مثال کون سی ہے؟ یہاں الف کا شروع کریں، ابجد کا. الف ما زید الا قائم، ما زید الا قائم. با ما قائم زید، جیم ما ان زید قائم. اب وہ لکھ لیتے ہیں، اور یہ لغت اہل حجاز کی بات ہے جہاں تک بنو تمیم کا تعلق ہے.
جہاں تک بنو تمیم کا تعلق ہے، وہ ان کو عمل نہیں دیتے، وہ ان کو مار لا دونوں عمل نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر یہ شعر، شعر کی علامت وَمُحَفْحَفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَوْ، آگے وہ لکھنا ہے، شعر کی علامت ڈال کے آگے شعر لکھ لینا ہے۔ یہ ہو گئے ہیں پورے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ درس ہدایت الناظر نمبر 31 میں المنصوبات جو باقی رہتے تھے وہ ہم نے پورے کر لیے۔ اسی کے ساتھ ہمارا مقصد ثانی مشتمل بر منصوبات جو کافی لمبا تھا وہ اختتام پذیر ہوا، تکمیل آشنا ہوا، اور باقی کچھ باتیں ہم آفٹر ریکارڈ کر دیں گے۔ اسی پر آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم علم نافع عطا کرے اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی ہمت افزانی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔